منگو دعا شالا اجدا نصیب ہووے مل کے پڑھو منگو دعا شالا نصیب ہووے جدو آوے موت سانو جدو آوے موت سانو او سونا قریب ہووے منگو دعا شالا اجدا کی پوچھ دیا میرے تو او سونے دیا عطاوا کی پوچھ دیا میرے تو او آقا دیا عطاوا او جنو خیر پاوے سونا جنو خیر پاوے سونا او نہ کدی غریب ہووے منگو دعا شالا اجدا نصیب ہووے منگو اجدا نصیب ہووے جدو آ کے بچ قبر دے او سونا قدم ٹکاوے جدو آ کے بچ قبر دے او سونا قدم مل کے پڑھو جدو آ کے بچ قبر دے او سونا قدم ٹکاوے قدماں چ ڈھے پواں میں قدماں چ ڈھے پواں میں او منظر عجیب ہووے منگو دعا شالا او اجدا نصیب ہووے کہ جدو آوے موت سانو جدو آوے موت سانو او سونا قریب ہووے منگو دعا شالا اجدا نصیب ہووے منگو دعا شالا اجدا نصیب ہووے اسی وقت سامعین کرام میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو نوجوان ساتھیوں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید اللہ جل وعلا شانہ و من والہ دی لارے بربیت کتاب دے وچوں آخری پارا سورت 3 دے پہلیاں 3 آیات مقدسہ آپ سب حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے جس کے اندر رب ذوالجلال نے نسبت دے کمال دا تذکرہ فرمایا ہے موضوع بڑا پیارا ہے نسبت والا اصل وچ نسبت جڑی نا یہ عام الفاظ دے وچ بھی لوگوں کو پوچھی جاوے بھی فلاں بندے دا کی کمال ہے وہ گل کردے نے یار او دی نسبت فلاں مرشد دے نال جو ہے او دی نسبت فلاں ایک جناب عالی عظیم ہستی دے نال ہے او دی نسبت فلاں محدث دے نال ہے عالم دین دے نال ہے او دی نسبت فلاں جناب عالی کسی بزرگ ہستی دے نال ہے لہذا نسبت دا بڑا کمال ہے اسے نسبت دا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا زیبکار سامعین کرام
دعا ہے کہ رب العزت مینوں آیات مقدسہ دے اوتے حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آپ سب حضرات نوں اور مینوں مل کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، گل ہے کہ نسبت دا کمال ہے جڑا وہ بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جس دا عقیدہ نسبت ہوتے ہے. تواڈی سبحان اللہ تے سبحان اللہ. نسبت دا کمال وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جڑا خود نسبت والا ہوئے یا پھر عقیدہ رکھن والا ہوئے کہ نسبت دا واقعی کوئی نہ کوئی کمال ضرور ہو. آؤ اس کی زندہ مثال تو دئیے، پھر اگے گل چلائیے قرآن کریم دی آیت مقدسہ دے ہوتے. اگر نسبت مصطفیٰ صحابہ نہ ہوتی تے کدے صحابی نہ بنتا کوئی. نسبت مصطفیٰ نہ ہوتی تے کدی کوئی صحابی نہ بنتا. آنکھوں کی جی صحابی کینے بڑھیا تے پھر ہر ایک بندہ عقل مند تے دانشور یہی جواب دے گا کہ اس کی نسبت جو رسول اللہ نال جڑ گئی ہے. جناب علی کوئی بندہ بڑے مقدرہ والا ہوئے، کوئی بندہ اگرچہ اچھے نصیب والا بن جاوے یا وہ تے پلے کچھ پہ جاوے تے لوگ نو پوچھن کے یار کمالات تیرے کو کتھوں آئے نے، کمالات جمالات تیرے کو علم اتنی برکتہ اتنے مقدر تیرے کتھوں بڑے نے. وہ بندہ آکھے گا جی میری نسبت بابا فرید گنج شکر نال جو ہو گئی، میری نسبت داتا علی حجویری نال ہو گئی ہے، میری نسبت جناب علی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نال ہو گئی ہے. کوئی بندہ آکھے گا جی میری نسبت خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ نال ہو گئی ہے. کوئی بندہ آکھے گا جی جناب علی میری نسبت خواجہ صاحب نال ہو گئی ہے. کوئی بندہ جواب دے رہے میرا فلاں مرشد نال تعلق ہے، ناتا ہے، نسبت ہے. بندے سمجھ جان گے کہ بندہ ایڈے جگہ تے نہیں سی، لیکن یہ نسبت ایڈی وڈی ہستی نال ہو گئی ہے، ہن منن والی گل ضرور ہے. جناب علی آؤ گل چلائیے قرآن کریم دی. رب کائنات نے قرآن کریم دے وچ ارشاد فرمایا والتین والزیتون، فرمایا کہ والتین قسم مینوں انجیر دی. سبحان اللہ. اچھا کو سبحان اللہ. انجیر او انجیر جڑی آپ کھاندے ہو استعمال کردے ہاں جڑی اکثر امراض یعنی مرضاں دی شفا ہے. رب کائنات نے اس دی قسم اٹھائی، قسم مینوں انجیر دی. مولا اس دی قسم ہوگی، فرمایا والتین والزیتون، اور قسم مینوں زیتون دی. سبحان اللہ. زیتون جڑا استعمال کیتا جاتا ہے، کھادا بھی جاتا ہے، پیتا بھی جاتا ہے. جناب علی وہ کئی طرح کے استعمالات میں تے انہوں نے استعمال کیتا جاتا ہے. اس زیتون دی قسم اٹھائی، فرمایا کہ والزیتون، مینوں قسم زیتون دی. فرمایا کہ وطور سینین، قسم مینوں طور سینا دی. سبحان اللہ. قسم مینوں طور سینا دی. وہذا البلد الامین، اور قسم مینوں مکہ المکرمہ شہر دی. رب کائنات نے قسم اٹھایا انجیر دی، زیتون دی، طور سینا پہاڑ دی، اور جناب علی قسم اٹھائی مکہ المکرمہ شہر دی. یہ چار قسم اٹھائیاں کیوں؟ ایک گل تے بات وچ کرتے ہاں، لیکن انہاں چیزاں دی قسم جو اٹھائی اللہ نے انہاں دی اٹھائی کیوں؟ سبحان اللہ. قسم ہمیشہ اعلیٰ مقام رکھن والی چیز بھی اٹھائی جاتی ہے. اعلیٰ مقام رکھن والی، اعلیٰ درجے والی، وہ دا کوئی نہ کوئی کمال ہوتا ہے، وہ دا کوئی نہ کوئی درجہ ہوتا ہے کہ اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے. کوئی بندہ باہر گلی وچ کھلو کے آکے انہوں قسم اس دیوار دی، لوگ آکے کے چھلا ہو گیا، پاگل ہو گیا کہ کدی کسی دیواراں دیا بھی قسم اٹھائیاں نے. جناب علی کوئی بندہ آکے بیٹھک میں بیٹھا آکے انہوں قسم کرسی دی، لوگ آکے کہ یار واقعی چھلا ہو گیا، کبھی کرسیاں دی قسم ہوتی ہے. لہذا اللہ نے جو اگر قسمہ اٹھائیاں انجیر، زیتون، پہاڑ دی اور جناب علی شہر مکہ دی قسم اٹھائی، تو آیا کہ اللہ نے انہاں چیزاں دی قسم اٹھائی کیوں؟ سبحان اللہ. اصل قسم اٹھائیے نا جی،
اگر آکیے جی اس الماری میں رکھے کلام مجید کی قسم ہے تو ہر ایک بندہ سمجھ جائے گا یار واقعی یہ قسم ہے، کیونکہ اس کلام کی نسبت رب العالمین کے نام ہے، اس کے واسطے یہ کلام اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بہت بڑا مقام ہے دا۔ اگر جناب علی کوئی بندہ قسم اٹھائے میں نے قسم اللہ دی تے پھر بھی بندن والی گل ہے کہ کائنات دا رب ہے، کائنات دا خالق تے مالک ہے، بس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ واقعی بہت بڑی شان والا ہے، بہت بڑی جناب علی عزت والا ہے، بڑی تقریب والا ہے، بڑی بزرگی اور برتری والا ہے، لہذا اس کی قسم سمجھ آتی ہے۔ تے قسم جس ویلے چیزاں تو ہٹ کے آوے، مقام والی چیزاں تو ہٹ کے آوے، اس ویلے سوچن دے ذہن مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کی قسم اٹھائی گئی ہے تے کیوں اٹھائی گئی ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کی ہے یا اس کا کمال، اس کا تعلق کی ہے کہ جس کی قسم رب کائنات نے اٹھائی۔ اور جناب من قسم اٹھائی گئی انجیل دی، رب کائنات نے قسم اٹھائی انجیل دی، یا اللہ قسم کیوں اٹھائی؟ تفسیرات کا مطالعہ کر کے دیکھو، اور دے تو انہیں گل ملے گی، ایک تفسیر نہیں، کوئی بھی تفسیر اٹھا کے اس سورت 3 دی، جس ویلے جناب علی تفسیر پڑھو گے، اس کا مطالعہ کرو گے تو انہیں پتہ لگے گا، جس ویلے رب کائنات نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام تے حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا آپ نے انہوں دونوں جس ویلے جنت وچوں زمین دے اوتے بھیجیا، رب کائنات دا قانون ہے، رب کائنات دا ایک قانون ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے قانون ہے میرا، دستور ہے میرا کہ جنت وچ رہو جنتی لباس پہنو، دنیا تے رہو دنیا دا لباس پہنو، جنت وچ رہو تے اپنا جنت دا لباس، دنیا تے رہو تے دنیا دا لباس۔ مولا پر اتنے گل کی ہے، فرمایا جس ویلے آدم تے حوا نو زمین دے اوتے بھیجیا، اس ویلے میں فرمایا کہ اے میرے آدم جنت وچ رہیا ہے نا، لباس جنت ہی رہیا ہے، لہذا ہن دنیا تے جا رہی ہے تے لباس جنت والا اتھے رکھ کے جاؤ۔ مولا تے پھر ساری پردہ پوشی، فرمایا دنیا تے جے پہلے تسی جا رہے ہو، اپنی پردہ پوشی کا انتظام تسا خود جا کے کرنا۔ رب کائنات کی مشیت سی، قدرت کا نظام سی، اور رب کائنات نے انہوں جس ویلے حکم کیتا، حضرت آدم تے حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ نے اپنے جنت لباس اتاریا، جنت وچ رکھیا تے زمین دے اوپر تشریف لے کے آئے۔ جس ویلے زمین دے اوپر تشریف لے کے آئے، مختلف درختاں کول گئے، کبھی کسے درخت کول، کبھی کسے درخت کول بھی تیری کھل چاہیے، تیرے پتے چاہیے نہیں، تے ہر ایک درخت نے جواب دیتا، اے اللہ دے نبی اے تیرے اور تیرے رب دے درمیان جڑا محبت والا جھگڑا ہے نا، اس دے درمیان اسی نہیں آنا چاہتے، لہذا تسی جانو کہ تہاڈا رب جانے۔ رب کائنات کے نبی آدم علیہ السلام اور درخت کول گئے، انہیں بھی یہی جواب دیتا، اور کول گئے انہوں نے بھی یہی جواب دیتا کہ اے اللہ دے نبی تیرا تے تیرے رب کا معاملہ ہے، اور تسا جانو سانو اس دے وچ نہ لے کے آؤ۔ جس ویلے درخت انجیر دے قریب گئے، آکھیا تیری کھل چاہیے، تیرے پتے چاہیے نے، اس درخت نے جواب دیتا اللہ دے نبی تسا تے خالی پتے منگے نے، اگر مینوں سارا وڈ بھی لو تے تہاڈی خاطر سب کچھ حاضر ہے، تہاڈی خاطر سب کچھ حاضر ہے۔ آتے نے جی بندے نہیں بول دے، اللہ دے ولیوں نوں اتنی کمالات نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، میں کہ جڑا کھڑے درخت نو رب بلوا سکتا ہے تے اپنے ولی نو بھی طاقت عطا فرما سکتا ہے، اپنے ولی کامل نو بھی طاقت عطا فرما سکتا ہے۔ رب کائنات درخت نے جواب دیتا حضور میں حاضر، کھل اتارو، پتے اتارو، جو چاہیے لے لو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پتے لائے، اس کی جناب علی کچھ کھل لئی تے اپنی ستر پوشی کیتی، حضرت اماں حوا نے بھی ستر پوشی کیتی کہ جناب علی اپنا جسم چھپایا۔ رب کائنات نو انجیر درخت دی ادا پسند آئی کہ میرے نبی کی خاطر انہیں اپنا آپ وار چھگیا ہے، اللہ کریم نے اس کو اتنا پسند کیتا کہ اس انجیر دا درخت، انجیر درخت دا تذکرہ رب نے قرآن وچ فرما چھوڑیا۔ صرف تذکرہ ہی نہ فرمایا، انہوں مقام کے مرتبہ ایسا کیتا، اسا قسم اٹھائیے تے قرآن بھی اٹھائیے، اسا قسم اٹھائیے تے خدا بھی اٹھائیے تے جناب علی کائنات دا خالق ہو کے اس انجیر درخت دی قسم اٹھا رہا۔
کائنات دا مالک ہو کے، کائنات دا خالق ہو کے انجیر درخت دی قسم اٹھا لیا ہے. پتہ چلیا کہ انجیر درخت نو جس ویلے نسبت آدم دے نال ہوئی او دا مقام او دا مرتبہ اعلیٰ بن گیا. بے نسبت بھی کوئی بندہ ہے اور جدی نسبت جس ویلے کسی ایسی ہستی نال ہو جاوے جس کا تعلق اللہ نال جڑیا ہوئے وہ بندہ کبھی بے قدرہ نہیں رہتا، کبھی بے نصیب نہیں رہتا. اچھے مقدرہ والا بھی بنتا ہے اچھے نصیب والا بھی بنتا ہے. نسبت کا کمال سمجھ آیا جی. ایک تو نسبت کا کمال بھی موضوع دو میں جڑے جا رہے ہیں اور قرآن کی تفسیر بھی ملتی جا رہی ہے کہ اللہ نے اس آیات مقدسہ کے اندر کی جناب علی حکم فرمایا. پھر جس ویلے باری انجیل بھی آئی کہ اللہ نے قسم اٹھائی اس وجہ کو اٹھائی کہ آدم علیہ السلام نے نال نسبت ہوئی کہ مولا زیتون کی قسم جو اٹھائی اس کی وجہ کی. اگر میں مختلف تفسیرہ اگر میں بیان کرنے لگا تو گل کافی بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. اس واسطے میں انہوں سیدھا سمپلی طور پر تمہیں دسا کہ زیتون اور درخت ہے، زیتون اور شہر ہے کہ جس کی نسبت مصطفیٰ ہو گئی ہے، نسبت مصطفیٰ ہو گئی ہے. اس سے واسطے جڑے بھی حکیم حضرات سن نہ ہوں تو ماشاءاللہ ویسے اللہ ماشاء رہ گیا جڑے کوئی ویسے ہی بس پوچھ لی بھی ہاں کی مسئلہ ہے یا دیکھیا تو تینوں میدے کی بیماری ہے، تینوں دی شوگر ہے، تینوں جنہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے. ہر ایک بندہ میدے کا مریض ہے، ہر ایک بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے تو وہی دوائی دے چلی بس کام آوے نہ آوے. لیکن جس ویلے حکیم حضرات ہوں سن انہوں نے اکثر جز کیا اس قرآن کی آیت تو کہ زیتون کا تذکرہ جو آیا یہ کیوں آیا. جس ویلے طب نبوی پڑھی، جس ویلے تفسیر قرآن پڑھی پتہ چلیا کہ اللہ نے زیتون دے وچ شفائی شفا رکھ چھوڑی ہے، زیتون دے وچ شفائی شفا رکھ چھوڑی ہے. اس واسطے کہ زیتون میرے آقا خود استعمال فرماندے سن، کبھی زیتون کا تیل استعمال فرماندے سن، کبھی میرے آقا زیتون کھاندے سن، کبھی زیتون کا مسواک استعمال فرماندے سن، کبھی جناب علی مختلف مسائل کے اوپر میرے آقا نے اس کا استعمال کیتا زیتون کا. اس واسطے زیتون کی نسبت جس ویلے مصطفیٰ کریم دے نال ہوئی اللہ نے قرآن میں تذکرہ بھی کیتا تے زیتون دی قسماں بھی اٹھائی، قسماں بھی زیتون بھی اٹھایا. گل دی سمجھ لگ گئی انجیر کی قسم کیوں اٹھائی گئی یا انجیر کا بھی پتہ لگ گیا کہ انجیر کتنا بڑا مقام رکھتا ہے. سارے بولو اچھی سبحان اللہ. محبت نال درود پاک پڑھنا سارے. پتہ چلیا کہ نسبت دا کمال ہے جڑا وہ بہت زیادہ کمال ہے. اس واسطے کہ نسبت والا بندہ ہوئے، نسبت والی کوئی چیز ہوئے وہ ہمیشہ مقام پا جاتی ہے. اتنے میں انہیں ایک چھوٹی مثال دے کے پھر میں آگے چلا گا کہ گل سمجھاوا نہیں خاطر قرآن پاک کے مقام والا ہے. قرآن پاک کی عزت، قرآن پاک کی توقیر، قرآن پاک کی شان، قرآن پاک کی عظمت وہ براؤ برائے. لوگ ہی پوچھیں گے کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. لوگ انہوں چمن سمجھ آتی ہے، قرآن کو چمن سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے کلام کو چم رہے ہیں. لوگ جناب علی اگر ان کا دیدار کریں وہ ہاتھ پھیر کے اپنے چہرے کے ہاتھ پھیریں یا بوسا دیں قرآن پاک کا گل سمجھ آ جائے گی. لیکن یہ بھی کبھی دیکھا بے عقدی کرتے ہوئے کسی نو جس ریل دے جس پھٹی دے ہوتے ایسا قرآن رکھ دے ہاں لوگ ڈرتے مارے اس نہ کبھی پیر کرتے ہیں نہ اس پھٹی دی بے عقدی کرتے ہیں. پھٹی دی بے عقدی نہیں کرتے جبکہ وہ قرآن نہیں، جبکہ وہ کوئی قرآن کے الفاظ نہیں لکھے، جبکہ وہ کوئی قرآن کی آیت نہیں لکھی. وہ جناب علی لکڑ باہر بھی لگی ہے، لکڑ سارے دروازے نال بھی لگی ہے. لکڑ کا استعمال کئی مقام پہ ہویا، کبھی کسی لکڑ کو نہیں چومیا. وہ لکڑ اتھے چومی جا رہی ہے تو کیوں چومی جا رہی ہے؟ اس واسطے کہ اس لکڑ کی نسبت اللہ نے کلام کے نال جو ہو چکی ہے، اللہ نے کلام کے نال جو ہو چکی ہے وہ لکڑ بھی مقام والی ہو گئی. جب لکڑ جڑی قرآن نال تے لکڑ مقام والی. جب ایک میرے ورگا کوئی سیاکار بدکار عام انسان کسی اللہ کے ولی بزرگ نال جڑیا تے پھر اساں کیویں ناکارے رہ سکتے ہیں؟ اچھی آقا سبحان اللہ. اس واسطے نسبت کا کمال ہے. جناب کوئی بندہ نسبت نو نہ بنے
پھر انہوں پوچھو کہ تو قرآن پاک والی ریل دا پھٹی دا احترام کیوں کرتا ہے؟ وہ آخر کہ یہ نسبت قرآن نال ہے جی نسبت ہوئے قرآن نال تے پھر تے جناب علی وہ لکڑ بھی اعلیٰ مقام رکھ دیے جی نسبت ہوئے اللہ کے حبیب نال جی نسبت ہوئے صاحب قرآن کے نال تے پھر وہ بندہ کیویں جناب علی عام ہو سکتا اس کے واسطے نسبت بڑی چیز ہے گل کے چلائیے اتنے تک سمجھ لگی ہے کہ آپ کو سبحان اللہ آؤ جناب علی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام رب العالمین نے پھر قسم اٹھائی فرمایا وہذا البلد الامین مکہ دے شہر دی قسم اٹھائی ہے اس تو پہلے جناب علی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وطور سینین فرمایا کہ قسم ہے میں طور سینا دی طور سینا پہاڑی جناب علی یہ وہ پہاڑی جس مقام ہوتے اللہ دے نبی موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام جس لئے اللہ کریم دنال ہم کلام ہوتے سن اس پہاڑ دے ہوتے کھڑے ہو کہ اللہ کریم دنال گلہ کر دے ہوتے سن تے جناب علی اللہ کریم نے اس پہاڑ دی قسم قرآن دے وچ اٹھائی ہے نالے تذکرہ کیتا ہے نالے قسم اٹھائی ہے میں آکھنا چاہنا ہوں انہوں نے جڑے اعتراضات کر دے رہے پہاڑ تے سارے ملک پاکستان دے اندر بھی بڑے رہے پہاڑ تے ہور ملکاں دے اندر بھی بڑے رہے کدی جا کے کسے پہاڑ نو چومیا نہیں کدی جا کے کسے پہاڑ دی زیارت نہیں کیتی کدی جا کے جناب علی کسے پہاڑ کا مقام و مرتبہ نہیں سمجھیا لیکن جناب علی کسے پہاڑ پاکستان دے جتنے پہاڑ نے یا اس علاوہ جڑے ملکاں دے اندر بھی جتنے پہاڑ نے کدی کسے پہاڑ کا تذکرہ قرآن وچ نہیں آیا کدی اللہ رب العالمین نے پاکستان دے وچ کھڑے پہاڑاں دا تذکرہ جناب علی قرآن وچ نہیں کیتا نہ تے قسماں اٹھائیاں نے تے جناب علی او پہاڑ ہے او طور سینا والا پہاڑ ہے جس دی قسم رب کائنات نے قرآن وچ اٹھائی ہے رب کائنات دی بارگاہ وچ سوال کیتا گیا یا اللہ پہاڑ تے اتنے بھی بڑے نے اس طور سینا نالو بھی اونچے اونچے پہاڑ نے اس نالو بھی بڑے بڑے پہاڑ نے یا اللہ پر تذکرہ اس دا آیا ہے کیوں تذکرہ آیا ہے اللہ کریم نے فرمایا ہے وہ جائے پہاڑ کھڑے نے اجے تکر بے پیرے نے بے مرشد نے بے نسبت نے کسے نال جڑے نہیں لیکن طور سینا یہ دا تعلق میرے کلیم نال ہو گیا ہے یہ تعلق یہ رشتہ یہ ناتا میرے کلیم نال ہو گیا ہے اس واسطے اس دی نسبت جو اللہ دے کلیم نال ہوئی ہے یا اللہ کی ہوئی ہے اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا جس نے میرا موسیٰ کلیم میری بارگاہ وچ آندا ہے میرے نال گلاں کرن واسطے آندا ہے اسے طور سینا پہاڑ دے اوتے کھڑا ہو کے میرے نال گلاں کردا ہے جس دی نسبت اللہ دے کلیم نال ہوے او تے بڑی اعلیٰ تے عرفہ مقام رکھن والا ہے اس دیا قسمہ رب قرآن اٹھائے اور جس دی نسبت اللہ دے کلیم نالے اس دا تذکرہ قرآن چاہ جائے تے جس دا رشتہ جس دا تعلق جس دی نسبت صدیق اکبر ہوئے عمر فاروق ہوئے عثمان غنی ہوئے علی المرتضی ہوئے یا مصدیق صحابہ کرام ہوئے جنہاں دی نسبت صحابہ کرام دی رسول اللہ دنال ہوئی ہے کیا پہاڑ کے مقام نہ زیادہ صحابہ کا مقام نہیں ہوئے جڑے صحابہ کی نسبت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نال جڑی ایک پہاڑ کی نسبت اللہ کے کلیم نال جڑے تے او تے مقام رکھدا ہے تے جنہاں کی نسبت خود اللہ کے حبیب نال جڑ جائے مجھے بولو سبحان اللہ اور جناب علی اللہ کریم نے قسم اٹھائی ہے طور سینا پہاڑ دی نے پتہ چلی آئے اس کا تعلق اس دی نسبت اللہ دے کلیم نال ہو گئی ہے اس سے واسطے اللہ کریم نے قرآن دے تذکرہ بھی کیتا ہے تے جناب علی قسمہ بھی اٹھایا نے رب کائنات نے دس چھوڑیا ہے کہ اس دی نسبت میرے کلیم نال ہوئی ہے اس سے واسطے پہاڑ بھی اعلیٰ مقام رکھدا ہے تجھے پہاڑوں دی نسبت کسے نال نہیں ہوئی تے تذکرہ آج دی کرنی ہو سکیا کسے دا جناب علی تذکرہ بھی نہیں ہویا کسے دیا قسمہ بھی نہیں اٹھایا آج اگر چاپا طور سینا پہاڑ دی قسم ایسا اٹھائیے کل سمجھ آ جائے گی اگر کوئی پاکستان دے کھڑے پہاڑوں دی
جناب علی قسم اٹھائے لوگیوں کو چھلا کھڑگے پاگلا کھڑگے اس واسطے کہ بے پیرے تے بے نسبت پہاڑا دی کوئی قسم اٹھائے وہ تو پاگل سبیرے تے جس والی نسبت والی کوئی شاہدی قسم اٹھاما گے دا تذکرہ کرا گے ہر بندہ آکے گا دی یہ تورے سینہ پہاڑ دا تذکرہ کیتا ہے اس دی قسم اٹھائی گئی ہے تے کوئی گل نہیں اس واسطے وہ پہاڑ بھی تے کوئی عام نہیں اس واسطے جو اس پہاڑ دی نسبت اللہ دے کلیم نال ہو گئی اللہ دے کلیم نال جناب علی نسبت ہو گئی اللہ کریم نے قسم اٹھائی ہے وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ فرمایا کہ آلو کو میں نو قسم مکہ المکرمہ شہر دی یا اللہ قسم کیوں اٹھائی ہے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ آئے میرے پیارے حبیب مکہ تے پہلے بھی سی لیکن پہلے قسمہ نہیں اٹھایا لیکن جس میں تیرے قدم مبارک لگے میں وہ مکہ نہیں رہا مکہ المکرمہ بڑھ گیا ہے اس دی شان آلہ بن گئی ہے اس واسطے رب کریم نے مکہ المکرمہ شہر دا تذکرہ جناب علی قرآن وچ کیتا ہے نال قسمہ اٹھایا ہے یا اللہ جد نسبت جد نال جوڑ جائے کیا مقام والا ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے مکہ دی نسبت میرے حبیب نال ہوئی ہے پہاڑ دی نسبت کریم نال ہوئی ہے تے جناب علی زیتون دی نسبت مصطفیٰ کریم نال ہوئی ہے تے انجیل دی نسبت جناب علی آدم علیہ السلام نال ہوئی ہے وہ یہ تے چیزاں نے جنہوں دی نسبت ہوئی ہے تے مقام والے بڑھ گئے اللہ فرماتا جب کتا ہو کے اصحاب کاف دی نسبت آ جاوے وہ کتا عام نہیں رہتا بلکہ وہ دا تذکرہ بھی قرآن میں چاہ جاتا وہ دا تذکرہ بھی قرآن میں چاہ جاتا ہے کوئی نہیں کتر میں اور قرآن میں لگایا میں کہا میں نہ پوچھ پھر رب کریم نے جا کے پوچھ رہا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ قرآن پڑھ کے دیکھو تو انہیں پتہ لگے قلب کا معنی بنتا ہے کتا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ رب کریم نے فرمایا جس ویلے تقیانوس بادشاہ نے اصحاب کاف دے اوتے ظلم کیتا کہ ایمان خارج کرو اپنے سینے وچوں لہذا میرے بارگاہ وچ آ جاؤ میرے کول آ جاؤ میرے قدماں دے اپنے سر جھکا دیو جنہاں نو ڈر سی جڑے انہاں دے منن والے سن انہاں نے تے سر نو جھکا لیا لیکن جنہاں نے اپنا سر اللہ کے جھکایا ہوئے وہ کسی کے نہیں جھکاندے رات بھی تاریکی ہے ادھی رات اویلا صحابہ کاف دے ولیاں نے مشاورت کی تھی کہ اگر ایمان بچانا ہے تو پھر علاقہ چھڑنا پہنا علاقہ پیارا نہ کریے ایمان پیارا کریے علاقہ پیارا نہ کریے ایمان پیارا کریے یہ بڑی نکتے دی گل ہے بڑی پتے دی گل ہے سمجھن والی چونکہ ہر گل حکمت تو بغیر کبھی بھی نہیں آئی ہر گل دے وچ کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس دے وچ بہترین نکتہ سمجھن والا ہے دقیانوس بادشاہ نے جس طرح ظلم و ستم کرنا شروع کیتا کہ اصحاب کاف دے او ولی او بزرگ ایک گروہ ایک جناب علی قافلہ جس طرح وہ اپنا علاقہ چھٹن لگے سن اور کی خیال ہے کسی دا بھائی کسی دی بہن کسی دا باپ کسی دے جناب علی خونی رشتے کوئی ہونگے جڑے وہ چھٹ کے گئے کس خاطر ایمان دی خاطر آج ساری قوم اپنے خونی رشتے نو زیادہ عزیز رکھ دیئے وہاں مولانا صاحب کی کریے میری تو بیٹی اس کا درج بھی آئی ہے اور میرا تو فلاں بھائی ہے میں کی کراؤں اس کا فلاں عقیدہ لیکن میں کی کر میں اس دے پیچھے چلے آؤں اور کم لیا وہ تیرے پیچھے نہیں چل سکتا تو اس دے پیچھے کیوں چلتا ہے وہ تیرے پیچھے نہیں چل سکے تو اس دے پیچھے کیوں چلے ہیں اپنا ایمان تے خراب نہ کر اپنا عقیدہ تے خراب نہ کر لہذا اپنا عقیدہ اپنا ایمان بچانے دی خاطر رشتے بھی چھوڑنے پہنتے ہیں اچھا یہ تے گل آ گئی بزرگاں دی کوئی آکھے نہیں میں تسی ولیاں دا تذکرہ کر دیو آؤ چلا حضور دی بارگاہ وچ نہ چلیے اچھی آکھا سبحان اللہ جس ویلے سیدنا صدیق اکبر نے حضور دیاں کلمہ پڑھیاں حضور دیاں کلمہ پڑھیاں اس ویلے او دا خیش و قارب او دا پورا قبیلہ او دا پورا خاندان
اجے کسے کلمہ نہیں سی پڑھیا اور ادھر ایک مسلمان ہے ادھر سارے کافر سن ادھر سارے کافر سن جس ویلے کوئی موقع ایسا آیا نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول آپ کے سامنے آپ کے باپ ابو قحافہ پھر بعد میں حضور نے غلام بن گئے ابو قحافہ نے کلمہ نہیں سی پڑھیا حضور کے بارے گلاں کی دیا بے ادبی دیا گستاخی دیا ابو قحافہ نے کٹ تھپڑ ماری اپنے باپ نو کٹ تھپڑ ماری مقدمہ حضور دی بارگاہ پہنچ گیا حضور نے فرمایا صدیق اپنے باپ نے تھپڑ ماری ہے حضور ماری ہے کیوں ماری حضور تو آدھی خاطر سرکار نے فرمایا تیرا باپ ہے حضور باپ ہے پر آقا تو نہیں نا اچھی آقا سبحان اللہ باپ ہے پر آقا نہیں اگر کسی دا عقیدہ حضور دے بارے درست ہوئے تے سارے سر دا تاج ہے تے جنہاں دا عقیدہ حضور دے بارے درست نہیں ساری جتی بھی دوکھتے ہیں وہ اچھی آقا سبحان اللہ سچے عقیدے والے بیٹھے ہو بلند آواز میں آقا سبحان اللہ جنہاں دا عقیدہ حضور بارے درست ہے سارے سر دا تاج ہے سارا امام ہے چاہے کوئی عام انسان بھی کیوں نہ ہوئے لیکن جے اگر عقیدہ درست نہیں چاہے جڑا بڑا علامہ فہمہ ہوئے اپنے آپ کو کچھ بھی کہنا ہوئے اساں نو جتی دی نوک تے رکھ دیا اس واسطے کہ حضور تو بڑھ کے کائنات وچ کوئی چیز ہی نہیں صحابہ کرام موجود نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں تو کنا پیار کرتا ہے حضور میں نہ پیار کرتا دوسرے نے پوچھا کنا پیار کرتا ہے حضور میں گھر والے تو زیادہ آپ نے پیار کرتا کہ یا رسول اللہ پر گالے کہ میرا مال ہے کائنات وچ منو وہ مال بہت زیادہ پیار ہے سرکار نے مختلف انداز میں پوچھا ہاں بھی تو کئی شہر پیار کرتا ہے حضور میں میرا بھائی پیار ہے میں میری بہن پیاری ہے میں میری ماں پیاری ہے حضور میں فلاں چیز پیاری ہے پر کچھ صحابہ کرام آئے سن حضور دی بارگاہ سرکار نے جس ویلے پوچھا آپ کی تینوں کیڑی چیز پیاری ہے حضور تو ود کے کوئی چیز نہیں پیاری کے کوئی چیز نہیں پیاری سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام دوتے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین فرمایا کہ تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان تو اپنے مال تو اپنے ماں باپ تو اپنی اولاد تو کائنات کی ہر چیز تو ہٹ کے جب تک میرے نال پیار نہیں کر سکتا تب تک مومن نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا آج ایسا جانا پیارے کریے مال پیارے کریے رشتے پیارے کریے اور دوسرے کوئی ایسے عقیدے والے جنہوں کا عقیدہ حضور پارے دوست نہ ہوئے کیا کیا جی مولانا صاحب ساڑھے دیگر مجبوری ہے نا ساڑھے دیگر کئی رشتہ جڑے پہنے تو رشتیاں نو قابو کرتے ہیں حضور دی خاطر رشتے بیٹا ہوئے باپ ہوئے بیٹی ہوئے ماں ہوئے باپ ہوئے کوئی کائنات کی کوئی جتنی عظیم چیز ہوئے حضور تو بعد کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی حضور تو بعد کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی آؤ گل کر لیا سی گل کے چلی گئی سمجھاؤں جی خاطر نسبت ہوئی کتے دی اصحاب کہف دے اولیاء نال اصحاب کہف دے اولیاء نال نسبت ہوئے کتے دی اور تے جناب علی مقام والا ہو جاتا ہے اگر حضور دی امت دے اولیاء نال ساڑھی نسبت ہوئے تے پھر جناب علی اے امت کی نے بیکار ہو سکتی ہے علماء لکھتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ جڑا کتا ہے صحاب کہف والا وہ بھی جنت میں جائے گا وہ بھی جنت میں جائے گا کہ اگر اصحاب کہف دا کتا یعنی وہ سونا ولیاں دے نال تعلق جوڑے تے پھر تے وہ جنت میں جاوے تے حضور دی امت تے اولیاء ہوئے انہاں نال ساڈا رشتہ جوڑے تے اساں جنت وچ نہیں جاواں گے اچھا کو سبحان اللہ جاؤ جناب علی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غلام توجہ کر کے سماعت کرو میرے مصطفیٰ کریم نے غلام اللہ رب العالمین نے اس مقام دے ہوتے جناب علی انجنی وحاظ البلد الامین دے ہوتے رب کائنات نے مکہ المکرمہ شہر دی قسم اٹھائی یا اللہ کیوں اٹھائی فرمایا اتھے میرے یار دے قدم جو لگ گئے نے یا اللہ اے دے وچ کافر بھی نے اے دے وچ یہودی بھی نے اے دے وچ
نصارا بھی نے یہ گناہگار بھی نے بدکار بھی نے جتنے تیرا حبیب آیا ہے تو اس گھر دی قسم اٹھاتا پورے شہر دی قسم کیوں اٹھائی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا چپ کر جاؤ میں انہاں کافران دی کافری نو ویکھا گناہگارا دی گناہگاری نو ویکھا یا اپنے یار دی یاری نو ویکھا جتنے جس شہر دے وچ مصطفیٰ کریم دے قدم مبارک لگ جاویں او شہر بھی اعلیٰ تے عرفہ مقام رکھدا ہے او شہر مکہ المکرمہ بن جاتا ہے اس واسطے جناب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت جڑی ہے تے صدیق اکبر دی جناب علی میرے آقا دا پہلا صحابی ہے اپنی دل و جان تو بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے مصطفیٰ کریم دے نال اتنا پیار کرتا ہے رشتیاں نو پیچھے چھوڑ کے آقا نال زیادہ پیار کرتا ہے حتیٰ کہ جس ویلے آخری وقت آیا ہے آخری وقت وصال آیا ہے آپ نے فرمایا بیٹی میری کچھ وصیتاں نے میں ساریاں تے بیان نہیں کر سکتا آخری گل دستا پیا وا آپ نے وصیتاں کیتیاں نے بیٹی میری وصیتاں نے کیا وہ پوریاں کرو گی او میری گل منو گی آقا ابا جی تہاڈی خاطر تے جان بھی حاضر ہے دسو نا کیڑی گل ہے آپ نے فرمایا جس ویلے میری سانس نکل جاوے جس ویلے میری روح پرواز ہو جاوے اس ویلے جناب علی آپ نے فرمایا ہے مینوں لے کے میرا جنازہ پڑھا کے حضور دی بارگاہ وچ جانا ہے جا کے روضہ اقدس کے سامنے دروازے کے سامنے میری میت رکھ کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کرنا ہے حضور تہاڈا یار غار یار مزار بننا چاہتا یار مزار بننا چاہتا ہے جے اگر حضور اجازت دے تے مینوں دفنا دینا ہے اگر حضور اجازت نہ دے تے پھر مینوں اوتھے نہیں جنت و بقیع دفنانا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے جناب علی وصال مبارک فرما گئے نے آپ نو لے جا کے آئے جنازہ پڑھ کے حضور دی بارگاہ وچ جناب علی تالا بھی لگا ہوا ہے دروازے نو او تالا جناب علی اس دی چابی مدینے دے والی کول تے جس ویلے تالا لگا ہوا ہے جنازہ لے کے گئے نے میت سامنے رکھ کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے یا رسول اللہ یا تو غلام آیا ہے آپ کی بارگاہ وچ اتنے آپ کے قریب رہنا چاہتا ہے یار مزار بننا چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جس نے عرض کیتی گئی ہے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ اس سے پہلے آواز آئی ہے روضہ اقدس دے وچ آواز آئی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب وہ دیر کیوں کر دے ہو تالا کھل گیا ہے آکیا ایک حبیب نو دوسرے حبیب تک جلدی پہنچا ایک حبیب نو دوسرے حبیب تک جلدی پہنچا دے دیری نہ کرو حضور نے فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے جڑے لوگ عقیدہ درست نہیں رکھتے انہوں نے اس حدیث تو سمجھنا چاہیے کہ اگر حضور نو پسند نہ ہوندے یا حضور دی بیٹی دا دل دکھاندے جڑی حضور دے جگر دا ٹکڑا سی حضور نے فرمایا کہ جڑا میری بیٹی دا دل دکھائے گا انہیں میرا دل دکھایا جنہیں میرا دل دکھایا انہیں اللہ نو غضبناک کیتا حضور نے فرمایا میرا دل دکھ اس ویلے دکھے گا جس ویلے میری بیٹی دا دل دکھے گا آقا صدیق اکبر سیدہ فاطمہ دا دل دکھاندے تے کدی روضہ اقدس دا دروازہ نہ کھلدا سبحان اللہ اچھی بولو اچھی بولو روضہ اقدس دا دروازہ نہ کھلتا جناب علی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ اقدس دے وچوں آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب اور جلدی کرو دیر کیوں کرتے پے ہو ایک حبیب نو دوسرے حبیب تک جلدی پہنچا دو میرا حبیب ہے میرا یار ہے میرا رفیق صبر بھی ہے میرا غالب یار بھی ہے ابو بکر تے بہت بڑا مقام رکھنے والا ہے لہذا اینو جلدی پہنچا دیو جس ویلے نسبت مصطفیٰ دے وچ رہ دنیا دے اوتے رفیق سفر سرکار دے بن کے رہ غار یار بھی بنے تے پھر سرکار ایسا کرم کیتا صرف غار یار تک نہیں رکھیا مزار یار بھی بنا دیتا ہے اور جناب علی جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا وا اگر نسبت ایک عام انسان دی اگر کوئی اللہ دے ولی دے نال ہو جاوے او تے اعلی مقام رکھن والا ہو جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جناب علی حضور دے پہلو دے ستے ہوئے نے عمر فاروق بھی پہلو دے ستے ہوئے نے وہ کتنا بڑا مقام رکھن والے ہون گے
جڑے آقا دے پہلو دے وچ ستے ہوئے نے وہ عام انسان دی اگر کسی اللہ دے ولی نال نسبت جوڑے او تے جنتی بن جاتا ہے لیکن اگر حضور دے غلاماں دی نسبت آقا دے نال جڑ جاوے او جنتی کیویں نہیں ہو اور دے بڑا اعلیٰ مقام رکھنے والا ہے بڑا جناب عالی بلند مقام رکھنے والا ہے اور جناب عالی میں تو لے کے چلا ہوں ایک تفسیر دے قرآن پاک دی تفسیر دے اندر لکھیا جاتا ہے جنہوں جناب عالی پیر کرم شاہ الازہری پھیروی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی تفسیر قرطبی دے اندر لکھیا ہے اپنی تفسیر دے جناب عالی لکھیا ہے انہوں نے اس واقعے کو نقل کیتا ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی نے اپنی بیوی دے نال بہت زیادہ محبت دے پیار کرتا ہے ایک دن انہوں بلایا ہے اپنی بیوی نو آدھا کیا کہ انتالکن سلاسا آدھا ہے کہ اگر اس کل دے ہوتے تنو تن طلاقہ ہو جانے گیا پچھیا کس کل دے ہوتے اس میں جناب علی جس وقت پچھیا تھے عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی نے جواب دیتا آکیا کہ من الاحسن من القمر اگر تو چند تو زیادہ سونی نہیں ہوئی تے پھر تنو تن طلاقہ ہو جاون گیا اس نے جناب علی اس دی بیوی اٹھ کھڑی ہوئی جا کے پتہ کر لیا کہ تو میں نے طلاق دے دیتی ہے لہذا ہن تیرا میرا کوئی ازدواجی تعلق نہیں تیرے کو میں پردہ کر دیا تو میرے واسطے غیر محرم ہے تو اٹھ کے چلا جایا میں تیرا گھر چھوڑ کے چلی جانیا تے جناب علی وہ چلیاں جاندیاں نے اپنے ماں پیوں دے گھر تے رات تے اوکھی سوکی کٹی حضرت عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی نے جس طرح صبح کا وقت ہویا ہے خلیفہ منصور دی بارگاہ جاتے ہیں جا کے ڈرتیاں ہویا یہ واقعہ پیش کیتا ہے حضور میں کل ایک گل کیتی اپنی بیوی نو جے تو چندر تو زیادہ سونی نہ ہوئی تے پھر تینوں تین طلاق آنے تے اے میرا حضور مسئلہ ہے میں تے غلطی کر بیٹھا ان کی حکم ہے آپ نے جناب علی خلیفہ منصور نے اس وقت پہ علماء فقہاء نو سدیا ہے کیا اس مسئلے کا جواب دیو اس کا جواب کی ہے جناب علی ہر ایک فقیر نے ہر ایک عالم نے آکے طلاق ہو گئی طلاق ہو گئی طلاق ہو گئی تے جس طرح جناب علی حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاگرد خاص کو بلایا گیا ہے تے وہ بھی بیٹھے ہوئے سن سارے جواب دیتے پہلے طلاق ہو گئی ہے طلاق ہو گئی ہے تے پوچھا گیا جناب علی تسا کیوں نہیں بول رہے تسا چپ بیٹھے ہو تے جناب علی حضرت امام اعظم کے شاگرد کو جس ویلے پوچھا گیا آپ نے جناب علی اس ویلے بولیا تے بڑھیا قرآن مجید کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آپ نے قرآن پڑھیا قرآن پڑھ کے آکھیا کہ رب کائنات نے صرف ایویں گل نہیں کر چھڈی اس گل تو پہلے رب نے 4 قسمیں اٹھائیاں سبحان اللہ 4 قسمیں اٹھایا کس گل تو پہلے آپ نے فرمایا کہ میرا رب کہنا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں نے انسانوں کو بنایا ہی سب تو زیادہ حسین و جمیل حسین و جمیل بنایا لہذا طلاق نہیں ہوئی جنہوں رب سونا آکھے اور وہ بھی رب آکھے کہ ہر چیز تو زیادہ سونا میں انسان کو بنایا اس کا تو پھر سونا چاندر ہو سکتا ہے اچھی بولو تو لگ دیا شک کے اچھی بولو بندہ سوچے کہ چاندر ایڈا سونا ہے سورج ایڈا سونا ہے وہ جنہیں مرضی سونے ہو جانے لیکن رب نے تینوں میں نے سونا آکھیا ہے رب نے تینوں میں نے سونا وہ ایک انسان اگر جڑا دنیا کا معمار ہے مستری ہے ایک مکان بناوے بڑی جناب علی کاریگری دکھلاوے بڑا سونا کر کے بنا دے جنہوں لوگ دیکھ کے آکھیں کہ بڑا سونا بڑا سونا بڑھیا کہ وہ مستری بھی آکھے سونا کیوں نہیں بنتا میں بنایا تو سونا ہے بنایا تو سونا ہے اور دنیا ساری تینوں آکھے کہ فلاں کو جائے لیکن خالق کہہ دیا کہ میں سونا بنایا ہے سونا بنایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم رب کریم فرمایا کہ میں سونا بنایا رسول نے گل آپ نے جواب دیتا قرآن پڑھ کے
آخر جی طلاق نہیں ہوئی اس واسطے کہ رب فرما رہے کہ انسان سونے نے اور سب تو ود کے انسان سونے نے اللہ نے بڑھایا انسانوں کو سونا ہے لہذا خلیفہ منصور نے اس بندے کو بلایا آخر جی تیری طلاق نہیں ہوئی اس نے بیوی کو پیغام بھجوایا آخر میں تیری طلاق نہیں ہوئی لہذا تو اپنے گھر چلی جا اپنا گھر بسا لے جس پر پتہ چلیا انہوں نے گھر بسایا مسئلہ کتوں نکلیا قرآن دے وچوں قرآن دے وچوں رب کائنات نے میں گل پہلے کی سی قسمہ اٹھایا 4 انہاں 4 قسمہ جڑے اٹھایا نے وہ 4 دی میں تشریح کی کہ رب نے انہاں دی قسمہ کیوں اٹھایا پھر اللہ نے قسمہ جو اٹھایا کس واسطے اٹھایا 4 قسمہ اٹھا کے رب نے سارا مدعا یہی پیش کیتا فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں انسانوں کو بڑا خوبصورت بنایا انسانوں کو خوبصورت بنایا اگر آج ایک بندہ دوسرے نو ویکھ کے آکھے جی فلاں بندہ بڑا پیارا ہے لیکن وہ دی اکھ ٹیڑھی ہے وہ دا نک ٹیڑھا ہے وہ دے ہونٹ موٹے نے وہ بندے دا قد چھوٹا ہے میں انہوں آکھنا چاہنا ماں کہ اے دوستا کہ لوگوں نے ہوتے تو میں اعتراض کرتا پھرتا ہے لوگوں نے ہوتے نہیں ہیں اس بناون والے خالق دے ہوتے تیرا اعتراض جانتا ہے چونکہ میرے رب نو جیدی شکل جیویں پسند آئی ہے اللہ نے اوے بنا چھوڑی ہے اللہ نے اوے بنا چھوڑی ہے کسی دا قد چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی جناب علی کالا ہے کوئی گورا ہے کسی دی نک ٹیڑھی ہے کسی دی آنکھ ٹیڑھی ہے کچھ بھی مسائل نہیں میرے رب نو جیویں کوئی سونا لگا ہے اللہ نے اوے بنا چھوڑی ہے اللہ نے اوے بنایا پھر پوچھا کہ یا اللہ کیوں بنائے فرمایا کیف یشاء جنہیں میری مرضی ہوئی ہے سبحان اللہ بندہ اللہ کی مرضی تے خوش ہے آپ کے سبحان اللہ اللہ نے بنایا میں سونا بنایا کہ ہون بندہ آکے جو فلاں کو جائے آکھی جا تیرے کینڈل کو جا نہیں ہوتا بناون والا خالق کہہ رہا سونا ہے مہربان سلطان زیشانہ وڈے کرم کمائنی بھلا ہووی ککھا وچے رل دے سن بخت میرے ککھو لکھ بڑائنی بھلا ہووی کلر شور زمین تے مہربانا بوٹے کرم بلائنی بھلا ہووی پتہ سارا سردار پردے عیبات پائنی بھلا اللہ کریم میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے میرے ٹوٹے پٹے کلمات اللہ تعالیٰ اساسار میں مدد عمل دی توفیق عطا فرمائے